کو زندہ کو لٹا کے لائے تھے، اب اس کو آواز دی جا رہی ہے اٹھ عبد القادر چلے گئے ہیں، وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کفن کھولا گیا، آنکھیں بند ہیں، لوگوں نے طاقت لگا دی لیکن اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، چیخیں پڑ گئی ہے، ہاں یہ کیا ہو گیا ہے، ہم تو زندہ لے کے آئے تھے، یہ اٹھ کیوں نہیں لگا ہے؟ میرے غوث نے کہا تھا اب یہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، کہا کیوں؟ کہا جس کا جنازہ عبد القادر پڑھا دو وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ سرکار کو سے پاک فرماتے بند کرو، اب نہیں اٹھنا اسے۔ حضور کیوں؟ کا جنازہ عبد القادر جیلانی نے پڑھا دیا، جیلانی نے پڑھا دیا ہے، کب اٹھے گا؟ کہ جس کی نماز جنازہ عبد القادر پڑھا دے وہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے۔ ہاں تو میں کہتا ہوں بغداد والے سے نہ الجھو، بریلی سے آواز آتی ہے الہما قہر ہے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، جسے بغداد والا مار دے اسے مر کے بھی چین نہیں ملتا ہے۔ مر کے بھی چین، بولو مر کے بھی چین، زور سے مر کے بھی چین نہیں ملتا ہے۔ اور میرا بڑا پیر کہتا ہے سنو، جو قادری ہو جاتا ہے وہ عبد القادر کا ہو جاتا ہے، اور فرمایا دنیا والو یاد رکھنا جو قادری ہو اس سے جھگڑا نہ کرنا، اس لیے کہ جو قادری سے لڑتا ہے وہ قادری سے نہیں عبد القادر جیلانی سے لڑتا ہے۔ ہاں تبھی تو میرے امام نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ ہاں جی بھائی، سرکار غوث پاک کی آپ زندگی دیکھیں، مشکلیں آتی ہیں تب کمال ملتا ہے۔ آج نا آج تو جھاڑے شاہ لنگاڑے شاہ ہیں، جبے شاہ، چٹیا شاہ، انگوٹھی شاہ، جھمکے شاہ، اب تو لال کپڑے والی دلہن بھی پیر صاحب بنا پڑا ہے۔ معاف کرے اللہ بچائے، ہماری قوم اتنی اندھی ہو گئی ہے اس کو بھی دودھ سے نہلا رہی ہے۔ یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے گی، اسے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا۔ تو آرے جتنی انگوٹیاں پہن کے اگر اس سے پوچھو نماز پڑھ لی، کہہ رہا ہاں پڑھ لی، کہاں مدینے میں پڑھ کے آئے ہوں۔ روٹی کدھر کھانی ہے؟ کہا حاجی صاحب کے ہیں۔ روٹی کدھر کھانی ہے؟ کہا سرپنچ صاحب کے ہاں، نیتا جی کے ہاں، ہے نا، زمیندار صاحب کے ہاں۔ ادھر روٹی کھانی، روٹی ادھر کھائے گا نماز ادھر پڑھے گا۔ جب نماز پڑھ کے آیا ادھری روٹی کھا کے تماشے بنا رکھے لوگ، تماشے۔ آپ سے ایک بات کہوں، مرید اس کے نہ ہونا جو ڈھونڈتے ہوئے گھر تک آ جائے، مرید اس کے ہونا جسے ڈھونڈنے کے لیے جوتیاں گھس جایا کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ہر پیر نظام الدین نہیں ہوتا، ہاں، اور نہ ہر مرید امیر خسرو ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ۔ عمران بھائی برکتیں لٹ گئیں، برکتیں لٹ گئیں کیونکہ ڈھکوسلے بازی بہت زیادہ ہے نا۔ اور اس سے کہو وضو میں فرض کتنے، کہہ رہا چل اٹھ، فقیروں اور مولویوں میں کبھی بنی نہیں۔ میں نے کہا نہ بیٹے نہ، غلط بولا، ابلیس میں اور عالم ربانی میں کبھی بنی نہیں، بہت چڑھتا ہے۔ سنیں، خدا جس کو ولی بناتا ہے اسے علم پہلے عطا فرماتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جو عالم ہوگا وہی ولی ہوگا، چاہے اس کا علم عطائی ہو یا کسبی، یا تو خدا سینہ بسینہ عطا کرے جیسے مخدوم ماہمی کو عطا کرایا تھا، اور یا پھر درسگاہ میں بٹھا کے سکھایا جائے جیسے اعلیٰ حضرت کو عطا کرایا گیا۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بچوں، ہر پیر کے چکر میں نہ آنا، پیر وہی ہوگا جو مصطفیٰ والا ہوگا۔ پیر کا مطلب ہے بندے کو خدا کے قریب کر دے، اور جو بندے کو خدا سے دور کرے وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور جو اس کی بھی تقلید کرے وہ مرید نہیں، مریض ہے۔
اس کا علاج الہ آباد کے ہاسپٹل میں نہیں، بریلی کے پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ایمان بڑی قیمتی چیز ہے ہمارے، اتنی قیمتی چیز ہے، اگر یہ نہیں تو پھر بولو کچھ بھی نہیں، کچھ ایمان ہی اصل ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے عشق مصطفیٰ، یہ یاد رکھیے، ایمان عشق مصطفیٰ ہے۔ بات لمبی پڑ جائے گی، میں آپ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بس میں آپ سے کچھ باتیں کہتا چاہتا ہوں، ایک ایک بچہ میری بات کو کان کھول کے سنیں۔ ایک اصول بنا لو، جئیں گے تو حضور کے لیے اور مریں گے تو حضور کے لیے، یہی حاصل زندگی ہونا چاہیے، یہی حاصل زندگی ہونا چاہیے۔ دنیا پیسے کے لیے مر رہی ہے، کتنے پیسے والے آئے مر گئے۔ آپ تو جاتے ہوں گے اور آپ نے اپنے بچپن میں کتنے بڑوں کو دفن ہوتے دیکھا ہوگا، آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں گے، ہے نا؟ آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں گے۔ پھول ڈالنا تو بڑی بات، بیٹھی ہوئی قبروں میں کوئی مٹی ڈالنے بھی نہیں آتا۔ بڑی بے وفا دنیا ہے، بڑی بے وفا دنیا ہے۔ زندہ وہ نہیں رہتے جو اپنے پیچھے دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، زندہ وہ رہتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ عشق رسول کا پرچم لگا کے جایا کرتے ہیں۔ ورنہ پڑھیں آپ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت اس شخصیت کو کہا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں دنیا وہابیت سے بھی کہتا ہوں، اور دنیا چکڑائیت، جبائیت، بابائیت، جتنے بھی اعلیٰ حضرت کے دشمن ہیں سب سے کہتا ہوں پڑھ کے دیکھو نا اعلیٰ حضرت کو۔ اعلیٰ حضرت پہ پوری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، محتاج نہیں تھے، زمین اتنی تھی کہ بدائیوں سے لے کر کے رامپور تک آپ کا زمیندار آنا تھا، اتنے بڑے زمیندار باپ کے، لیکن زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہوئی؟ پوچھیں ان علماء سے کہ دولت پہ سال گزرنا فرض ہے، سال پورا ہو جائے تب جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جتنی دولت آتی تھی ساری خدا کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پڑھیے اعلیٰ حضرت کو اور سمجھنے کی کوشش کریے اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت کس عظیم شخصیت کا نام، کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مدینہ شریف حاضر ہوئے تو آپ اپنے شاگرد کی حویلی پہ تھے، علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے گھر پہ سرکار اعلیٰ حضرت تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت رات بھر روتے رہے، یہاں تک کہ فجر ہونے والی تھی۔ جب سحری کا وقت آیا نا تو کہنے لگے ضیاء الدین، میں نے کہا جی حضور، کہا آج سحری حضور کے روزے پہ بیٹھ کے کھانی ہے۔ کہنے لگے کہ آج سحری وہاں کھانی ہے، میں کہا ٹھیک ہے حضور۔ کہتے جب میں گیا نا اعلیٰ حضرت کے ساتھ تو کہتے ہیں کھانا پینا ہم بھول گئے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے امام کو وہاں بادب کھڑے دیکھا اور رو کے کہہ رہے تھے یار ضیاء الدین، کیا حضور احمد رضا کو جلوہ نہیں دکھائیں گے؟ ضیاء الدین یار میں نے پوری زندگی بغیر دیکھے حضور پہ سلام پڑھا ہے، آج احمد رضا کا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے حضور کو دیکھے پھر حضور پہ سلام پڑھے۔ میں نے بن دیکھے کہا تھا حضور کی آنکھوں پہ سلام، آج میرا جی چاہتا ہے ان کی نگاہیں اٹھیں، میں دیکھوں اور پھر کہوں کہ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت روتے گئے، کہتے گئے، اور پھر کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور رو دیے، رو کے کہتے ہیں یار ضیاء الدین میں نے بہت بڑی چیز نہیں مانگ لی، کہاں احمد رضا اور کہاں ان کا چہرہ، کہاں احمد رضا اور کہاں ان کی زیارت، وہ دیکھ مدینے کی گلیوں میں یمن کے قطب ٹہل رہے ہیں، وہ دیکھ بغداد کے ابدال یہاں گھوم رہے ہیں، وہ دیکھ ایران کی بڑی بڑی عظیم شخصیتیں ان کے در کی خاک چھان رہی ہیں، اور ایک احمد رضا ہے، اتنی بڑی بات کیا بیٹھا کہ آپ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، سرکار جلوہ دکھا دے۔ کہا پھر چیخ ماری اور کہنے لگے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی غار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ کہا پھر رو اور کہنے لگے احمد رضا اپنی اوقات تو دیکھ، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کہا جب اپنے آپ کو کتا کہا، اپنے آپ کو گرایا، اللہ نے سارے پردے ہٹائے، مصطفیٰ کا جلوہ سامنے نظر آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
ذکر غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، غلام غلامانان غوث اعظم. خدا لے جائے نا مقدر سے تو کیمرے کی آنکھیں بند، یہ آنکھیں کھولنا اور پھر روتے ہوئے ان کی بارگاہ میں جانا. یقین جانو انہیں حاضری کا مزہ ہی نہیں ملتا ہے جن کا دل دنیا میں لگا ہوتا ہے. حاضری کا مزہ انہی کو آتا ہے جن کا یہ عقیدہ بھی ہو، خیال بھی ہو، تصور بھی ہو کہ آج حضور مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں حضور کو دیکھ رہا ہوں. ہے نا؟ سرکار مفتی اعظم نے کیا بات کہی تھی؟ سرکار مفتی اعظم نے کہا تھا تمہیں نہ کس کام کی ہے یار. ہاں، اور سرکار مفتی اعظم کو ہلکے میں مت لینا. شکر ہے ہم بریلی والوں سے پیار کرتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ ہم بریلی والوں سے پیار کرتے ہیں. سرکار مفتی اعظم کی آج بھی بیٹھک موجود ہے. آپ کی بیٹھک کا ایک روشن دان راستے کی طرف کھلا ہوا تھا. ایک شخص رات میں گزر کے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ روشن دان سے سفید روشنی نکل رہی ہے، جبکہ اس وقت سفید روشنی کا تصور بھی نہیں تھا. چراغوں کی لالٹین کی روشنی ہوتی تھی، اس وقت سفید روشنی کا تصور نہیں. اس نے دیکھا یہ سفید لائٹ کائی کی. لوگ سفید روشنی صرف چاند میں دیکھا کرتے تھے اور کہیں نہیں آتی تھی. جب آپ کے روشن دان سے سفید روشنی نکلی نا، اس نے دیکھا جھانک کے یہ روشنی کدھر سے. اس نے اٹھ کے جو چراغ کو ایسے کر کے چراغ اس میں کو روشن دان میں کو جھانکا نا، کیا دیکھتا ہے کہ کوئی بزرگ ہیں جو تخت پہ بیٹھے ہیں اور مفتی اعظم زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی چراغ اندر نہیں جل رہا ہے. فجر پڑی، آ گیا. نیند کب پڑی اس کو؟ اس نے کہا یہ کون تھا جس کا چہرہ اتنا نورانی تھا؟ آیا سرکار مفتی اعظم نے فرمایا چلم بھر کے لاؤ. کچھ لوگ منہ لگے ہوتے ہیں، منہ چڑے لوگ ہوتے ہیں. اس نے کہا حضور چلم بعد میں بھروں گا، پہلے ایک سوال میرا حل کر دیں. کہا کیا؟ کہا رات میں گزر کے جا رہا تھا، روشن دان سے میں نے جھانک کے دیکھا وہ بزرگ کون تھے جو اوپر بیٹھے تھے اور آپ نیچے کیوں بیٹھے تھے؟ اللہ اکبر. سرکار مفتی اعظم مسکرائے، فرمانے لگے جا جا اپنا کام کر. اس نے کہا نہیں حضور بتاؤ تو صحیح، میں نے ایسی روشنی اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جیسی رات آپ کے روشن دان سے نکل رہی تھی. میرے سرکار مفتی اعظم نے ہاتھ پکڑا، فرمانے لگے اگر پوچھنا چاہتا ہے تو سن، جو تخت پہ بیٹھے تھے وہ غوث اعظم تھے، جو نیچے بیٹھے تھے یہ مفتی اعظم تھے. یہ جو روشنی تھی یہ بغداد والے پیر کے چہرے سے نکل رہی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، خاندان اعلی حضرت. بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے بریلی والوں کا بغداد والے سے. ہاں، گناہ بھاگ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، حساب نہ لگا پاؤ گے. نہیں لگا سکتے ہو حساب. کیا یہ بات مفتی اعظم کی نہیں؟ آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے دو شخص آئے، ان میں ایک پٹھان تھا، ہے نا؟ اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا. سرکار مفتی اعظم کیا کہتے کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر کے ہاتھ میں دیا. پٹھان تھا تھوڑا اجڑ کا. اس نے کہا جی ابھی تو توبہ کرائی ہے گناہوں سے اور ابھی جھوٹ بول رہے ہو تازہ تازہ. میرا ہاتھ تو آپ کے ہاتھ میں، غوث پاک کے ہاتھ میں کہاں ہے؟ غصہ آیا. سرکار مفتی اعظم نے اپنے سر کا رومال اٹھا کے اس کے چہرے پہ ڈال دیا. فرمانے لگے اب آنکھیں کھول اور کہہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. چیخ نکل گئی. اس نے کہا مان گیا بریلی والے، زبان تیری تھی سامنے چہرہ بغداد والے کا نظر آیا. اللہ ہائے 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 ہائے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ بریلی ہے ہمارا، یہ بریلی ہے ہمارا. پڑھو نا آپ، یاد رکھیے گا کہ بریلی والوں کا مدینے والے کی آل سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے. اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ کھل کے کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. صرف کھچڑا کھانے کے لیے آپ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. انہوں نے وہ لکھ دیا کہ آنے والی صدیوں میں کوئی نہ لکھ پائے. انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. بولو سب گھرانہ نور کا. اور آگے کہتے ہیں کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہے. جو میرا امام لکھ گیا کوئی نہیں لکھ سکتا ہے. اور رشتے کتنے گہرے تھے سنو. آج کے بعد بریلی والے سے پیار نہیں، خدا کی قسم اگر عشق نہ ہونے لگ جائے تو نام بدل کے رکھ دینا. میں بات کر رہا ہوں آج بریلی والے پہ، میں بات کر رہا ہوں آج. بڑا گہرا تعلق ہے. ہاں، جب خان وادے غوثیہ کا ایک شہزادہ مفتی اعظم سے ملنے کے لیے بریلی تشریف لے آیا، سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا
अजहरी मियाँ जिन्होंने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आगे खुल के बात कही थी आपने, कहा था मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। आगे कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए है जी। वो मेरा मुर्शिद जब आते हुए देखा ना कि कोई बगदाद का शहजादा आया, दौड़ गए, जाके हाथ पकड़ लिया, कहा कि जी शहजादे देखो अदब देखो बगदाद वालों का, वो से पाक की आल का कोई शहजादा बरेली में घूम रहा है। सरकार ताजुश्शरिया ने उंगली पकड़ ली, कहा शहजादे कुछ तो हमें भी दे जाओ। उन्होंने चेहरा देखा ताजुश्शरिया का और कहने लगे शाहजादे तुम्हें हमसे लेने की जरूरत नहीं, जितना गौसे पाक से हमें मिला था वो हमने सारा मुफ्ती आजम को अता कर दिया है, अब उनके पास जो कुछ है वो सारा तुम्हें अता होने वाला है। दरवाजे पे मेहमान आ गए, उन परिंदों को देख करके तोड़ के अंदर जाती थी, मुट्ठी भर दाने लाती थी, उन परिंदों को डाल देती थी। आप कहोगे क्या होता होगा, उनकी चोंचों में दाने कितने थे, उसकी मुट्ठी में कितना दाना आता होगा। वो 8 दाने परिंदों को डालती थी, वो 4 दाने खा के जाते थे, मगर खुदा की कसम खाते 4 दाने थे और रिस्क की बरकत की दुआएं 7 पुश्तों को दे के जाया करते थे। जिंदाबाद। खिलाने के आदि बनो, कोई ना मिल सके परिंदों को खिलाओ, चूंटियों को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, है ना। डाल के तो देखो, रिस्क उसका नहीं बढ़ता जो छुपा के खाता है, रिस्क उसका बढ़ता है जो बांट के खाता है। ये याद रखिएगा, रिस्क उसी का बढ़ता है जो बांट के खाता है। सरकार बगदाद को आप देखें, सुबह से शाम तक जितनी दौलत होती थी सारी लुटा देते थे, सारी लुटा देते थे, सारी। शाम तक एक सिक्का बचा के नहीं रखते थे, एक सिक्का बचा के नहीं रखते थे। माफ कीजिएगा, बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। आज तो भांजा हॉस्पिटल में हो, भांजी को ब्लड की जरूरत हो तो सगा मामू फोन बंद कर लेता है, कहीं बहन पैसा ना मांग ले। हाँ, मैं यकीन जाने ये दिल बड़ा दुखा हुआ है। लोग मुझसे पूछते हैं तू किस नहज पे बात करता है, किस किताब में पढ़ा। मैंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं। मैं इसलिए कहता हूँ हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। आज महफिल में जाके बैठो, लोगों के कपड़े बड़े नए होते हैं, शान और शौकत पे बैठे होते हैं, लेकिन अंदर दिल में हलचल होती है और खुद से पूछ रहे होते हैं सुकून किधर मिलेगा, सुकून किधर मिलेगा। आज कई बंदे को सुकून नहीं है, सच्ची माने सुकून नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हम दिल के बड़े छोटे हो गए। मैंने बहनों को भाइयों के दरवाजे से रो के पलटते हुए देखा है, रो के पलटते हुए देखा। एक बहन ने ना अपनी जमीन भैया को दे दी थी। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग बुरा मान जाते हैं कि तू हमारा जिक्र कर बैठा, कभी मिलना हो तो मुझे बताना, मैं एड्रेस दूंगा। बहन के शोहर को कुछ तकलीफ हुई, उसे पैसे की जरूरत थी, उसी भाई के दरवाजे पे गई जिसको 20 बीघे जमीन दे के आई थी, 20 बीघे जमीन। और दरवाजा खटखटा के कहा था भैया दरवाजा खोल। भाभी ने मुंह बिगाड़ के दरवाजा खोला, कहा भैया कहाँ है, कहा क्या काम है, कहा आज मेरे शोहर की जिंदगी दांव पे लग गई है, थोड़ी मदद के लिए आई हूं, मुझे 2-4 लाख की जरूरत है। तो सगे भाई ने धक्का दे के कहा था तेरे शोहर की जिंदगी की ठेकेदारी हमारी नहीं है। जब इस कंडीशन में बहनें रोती हुई जाने लग जाएं तो समझ लेना तुमने बहनों को धक्का नहीं दिया, खुदा की रहमतों पे दरवाजा बंद कर दिया है। ये याद रखिएगा। हम सगी भांजियों के लिए फोन बंद कर लेते हैं कि कोई पैसा ना मांग ले, कोई कुछ ना मांग ले, ना बंद ना करो। अल्लाह भेजता उसी के दरवाजे पे है कि जिसको खुदा अता फरमाया करता है, वरना वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो उसके दरवाजे पे तुझे खड़ा कर देता। तुझ में कौन सी ऐसी इबादत का कमाल था जो अल्लाह ने तुझे देने के लायक बनाया? उसने क्या अल्लाह का बिगाड़ा था जो वो तेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया उसको? नहीं, न तूने सजदे करके उसका कुछ बनाया है और न उसने नाशुक्री करके उसका कुछ बिगाड़ा है। ये अल्लाह का निजाम है कि जिसे जो चाहे वो अता कर देता है और वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने इतनी सी उम्र में लोगों को अमीर से गरीब होते देखा है और गरीबों को अमीर होते देखा है।
اس سے پہلے کہ وہ تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دے دل بڑے کر لو۔ سرکار بغداد کو آپ دیکھیں، سرکار غوث پاک کو دریا پار کرنا ہے، آپ جا رہے ہیں، ایک غریب روتا ہوا ملا، فرمایا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی بڑی ضروری چیز تھی، مجھے دریا پار کرنا تھا، لیکن یہ جو کشتی چلا رہا ہے نا، اس نے مجھے دھکا دے کے کشتی سے اتار دیا۔ میرا بڑا پیر کہتا کیوں؟ کہا کہ اس نے کہا کرایہ دے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے فری اتار دے، مجھ پہ دینے کو کچھ نہیں۔ اس نے کہا تیرے باپ کی کشتی ہے؟ کہا اس نے تانے دیے، اتار دیے۔ میرا پیر آگے نہیں بڑھا۔ سرکار بڑے پیر نے شاگرد سے کہا دوڑ کے جا، میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہے۔ دوڑ کے گیا، 100 سکے تھے سونے کے اس کے اندر۔ آج پیسے کاغذ کے، تب پیسے سونے کے ہوتے تھے۔ آج تو مر جائے گا ایک سونے کے سکے کے لیے، سگے بھائی کا گلا کاٹ دے گا آدمی، سگے بھائی کا گلا کاٹ دے گا ایک سونے کے سکے کے لیے۔ بغداد والے نے 100 سکے سونے کے منگائے، 100، اور تھیلی بڑھائی کشتی والے کے آگے۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ کہا رکھ لے۔ کہا حضور کیوں اتنے سارے سکے؟ میرے بڑے پیر نے کہا کہ آج تو نے اس غریب کو اس لیے کشتی سے اتار دیا کہ کرایہ نہیں تھا۔ کہا یہ سکے سارے رکھ لے، اور تیری آخری سانس تک کے لیے دے رہا ہوں۔ آج کے بعد کوئی غریب آ جائے اور دینے کو کرایہ نہ ہونا تو دھکا مت دینا۔ علی کا بیٹا تجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے آج کے بعد کوئی بھی غریب آئے اسے عبدالقادر کے پیسے سے دریا پار کرا دیا کر۔ تو کبھی کسی ڈوبتے کا سہارا بنو، کبھی کسی ٹوٹتے کا آسرا بنو، کبھی کسی کمزور کی طاقت بن کے دیکھو، پھر اللہ تمہیں کتنا نوازتا ہے، اتنا دے گا کہ نسلوں سے سوارا نہیں جائے گا۔ یہ میرے بغداد والے پیر کا دیا ہوا سبق ہے۔ ان کے دروازے پہ جب کوئی آتا تھا تو خالی، زور سے سارے بولنے خالی، زور سے خالی نہیں جاتا تھا، جو آیا لے کر کے گیا۔ کیوں؟ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ہاں جی، یہاں سے آج تک کوئی خالی لوٹا نہیں ہے۔ تو ہم بھی آج کی اس محفل میں بغداد والے کے آگے جھولی پھیلائیں اور کہیں وہ کرم کی بھیک عطا کرو کہ جس سے دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے، ہے نا؟ آج بڑے پیر کا یہ سبق یاد رکھیں کہ دروازے پہ جو آئے گا خالی خالی نہیں جائے گا، خالی۔ جتنے ماننے والے بزرگوں کو وہ بولیں خالی نہیں جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں 11ویں منانے کے لیے بھگونا ضروری نہیں بریانی کا، توشہ شریف ضروری نہیں ہے ہر بندے کے لیے کہ تبھی 11ویں ہوگی جب آپ توشہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں جس پہ کچھ نہ ہو، 5 روپے جیب میں پڑے ہوں، 11ویں کا دن آ جائے کچھ نہ بانٹنا تو کم سے کم ایک بسکٹ کا پیکٹ بانٹ دینا اور کہنا بغداد والے یہی میری حیثیت تھی، لے میں بانٹ رہا ہوں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے 20 بھگونے بھی اتنے اچھے نہ لگیں جتنا تیرا 10 روپے کا بسکٹ بغداد والے کو اچھا لگ جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ سارے 11ویں، سارے پھر 11ویں کیجئے گا بغداد والے کی، اور اللہ توفیق دے تو ہر 11 کو، ہر مہینے کی 11 کیا کریں، ہر مہینے کی 11 کو کیا کریں۔ فرمایا گیا جو 11ویں کرے گا وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا، جو 11ویں کرے گا وہ کبھی ذلیل ہو کے نہیں مرے گا۔ اور میرا بڑا پیر تو کہتا ہے میں نے رضوان جنت سے پوچھا ہوا ہے، کہا جنت میں کون جانا ہے؟ کہا سارے قادری جنت میں جانے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری دوزخ سے دروغہ سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کیا کوئی قادری بھی اندر آنا ہے؟ کہا مجھے اجازت ہی نہیں ہے کہ میں کسی قادری کو اندر ڈالوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، قادری پاپ کرے، قادری گناہ کرے پھر بھی وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا تجھے نہیں پتا میرے پر بغداد والے پیر نے 12 سال ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا گئے ایک رات میں، 12 برس تک یہ عمل بغداد والے کا رہا گئے۔ کہا جب 12 برس ہو گئے تو آواز آئی عبدالقادر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا مالک جو مجھے چاہیے وہ تجھے پتا ہے۔ کہا بتانا چاہتا کیا ہے؟ کہا مالک جو میں چاہتا ہوں وہ تو جانتا ہے۔ کہا عبدالقادر تیرے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ کہتے مالک پھر ایک سودا کر لے۔ کہا کون سا؟ کہا سودا کر کے جو قادری ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ وعدہ کرے کہ جو قادری ہوگا وہ زور سے وہ عرض کرتے مالک پھر وعدہ کر کہ ہر قادری جنتی ہوگا۔ آواز آئی عبدالقادر وعدہ رہا جو قادری ہوگا اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک توبہ کی توفیق نصیب نہیں کر دیں گے، ہے نا؟ تو پھر میرا امام کہتا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہے نا؟ کھانا کھلائیں گے بھوکوں کو انشاءاللہ۔
ایک دوسرے کے کام آئیں گے انشاءاللہ، رزق کی بے حرمتی نہیں کریں گے انشاءاللہ، بد مذہبوں بد عقیدوں سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو بچیں گے وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ، جن کی خالہ وہابیوں میں ہو وہ ہاتھ نیچے کر لے، اور جس کی نہ ہو وہی بولے انشاءاللہ۔ ہے بھئی کئی لوگوں کی رشتہ داری ہے، سنیں اب تک جو ہوا سو ہوا، لیکن اب نہیں حوض کوثر کا جام کون بانٹے گا؟ حضور بانٹیں گے۔ جس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے جام کوثر لینے کے لیے بڑھانا گئے، اس ہاتھ میں وہابی کا ہاتھ نہیں آنا چاہیے۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ہاں جی، میں وقت ہوتا تو پھر ایسا آپریشن کر کے جاتا کہ 7 نسلوں تک کوئی وہابی ہونے کی سوچتا بھی نہیں، لیکن وقت کم تھا۔ انشاءاللہ پھر آؤں گا نا تو پھر عقیدے پہ بات کروں گا۔ ہاتھ نہ اٹھاؤ، ایم پی جانا ہے، کہاں 550 کلومیٹر جا کے کل تقریر کرنی ہے مجھے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، یہ محبتیں تھی ہمارے بھائیوں کی۔ ہمارے وہ چچا کہنے لگے تم نہ آتے تو جلسہ ہی نہ ہوتا۔ میں نے کہا آتا کیسے نہیں، بغداد والے نے جو بلا رکھا ہے میرے آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑتا؟ یہ 11ویں کا دن تھا، یہ ہونا تھا تو یہ لنگر ہونا تھا، اور میں ہوں یا نہ ہوں، رہوں یا نہ رہوں، بغداد والے کی 11ویں تو قیامت تک ہوتی رہے گی، ہے نا؟ کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی، وہابیوں سے بچیں گے انشاءاللہ، ان سے مسافہ، ان کے دعوت، اپنے گھر دعوت۔ ایک تو کہہ رہا وہابیوں کی لڑکی لینے میں کیا حرج جا رہا، دینے میں ہی تو ہے، ہاں سنی بنا لیں گے، سنوے گدھے جو یہ سوچتا ہے کہ لڑکی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دینے میں حرج ہے۔ دیتے ہو تو ایک جاتی ہے، لیتے ہو تو پورا گھر چلا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے جی۔ نہ ان کی بیٹی لینی ہے، نہ ان کو بیٹی دینی ہے، اس لیے کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا، سارے بولیں وہ ہمارا، وہ ہمارا۔ میرا پیر سرکار مفتی اعظم انہوں نے کہا تھا تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نجدی یہ نکلے بلا مدینے سے۔ اور میرے بڑے امام نے کہا تھا سرکار اعلیٰ حضرت نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ان سے رشتہ ناتا بالکل نہیں۔ ایک موٹی سی بات بتا دوں، انہوں نے نبی کی فاطمہ زہرا کی قبر پہ رولر اور بلڈوزر ڈٹ کے چلائے۔ کوئی ہماری بیٹی کی قبر کھود دے پوری زندگی شکل نہیں دیکھیں گے، انہوں نے تو خاتون جنت کی قبر پہ بلڈوزر چلایا۔ جو نبی کی بیٹی کا نہیں ہو سکتا وہ تیری میری بیٹی کا کیا ہو سکتا ہے؟ ہم ان کتوں کو کبھی اپنا داماد، وعدہ کرو داماد، کبھی ان کے داماد کوارے مر جائیں گے، وہابیوں سے لڑکیاں نہیں لائیں گے۔ حضور کے لیے رڑوے مر کے تو دیکھو، مرنے کی دیر ہے، اللہ جنت میں حوروں سے نکاح کرائے گا، ان کے لیے کچھ کر کے تو دیکھو۔ وہابیوں میں دعوت